حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں بحث کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ لوگ بتوں، آگ، سورج، چاند وغیرہ کو پوجنے لگے۔ ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سارے خدا بنا لیے، اپنے ہاتھ سے اپنے خدا بناتے، پھر انہی سے مانگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال اور دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، اور اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں ایک دن تم کو مل جانا ہے، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی مانتے ہیں، تمہارا کہنا بھی تو صرف چند غریب لوگوں نے ہی مانا ہے، ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال یا دولت نہیں چاہتا۔ جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ نوح علیہ السلام کی قوموں نے ان سے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے ذکر کرتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، وہ عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو اور ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کیا، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق بنا لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی کہ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن تک پانی میں تیرتی رہی۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ زودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے علم میں کافر تھا، نوح علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی
اور اپنے کہنے کے مطابق معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے اور زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا